فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. آگے چلتا ہے جب اور گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ اور ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اب اگر بندہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, اس سیاہ نقطے کو صاف کر دیتا ہے. لیکن اور گناہ کرتا ہے تو اور سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. آہستہ آہستہ اس کے دل میں جب وہ سیاہ نقطے لگتے جاتے ہیں, اس لیے کہ وہ گناہ کرتا ہے, توبہ کی توفیق اس کو نہیں ہوتی, اس کا وہ دل جو ہے وہ پورا زنگ آلود ہو جاتا ہے. جب بندے کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے پھر اس کو جو ہے, ایک مومن شخص اگر وہ گناہ کرے, کوئی معمولی سا گناہ بھی کرے, اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس پہ کوئی پہاڑ گرا دیا. لیکن جو شخص گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے, جب اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے, پھر جو اگر وہ کتنا بڑا بھی گناہ کرے اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ناک پہ سے مکھی اڑا دی اس نے, بالکل معمولی سا. وہ کتنے بڑے بھی گناہ کرتے جائے اس کو بالکل اثر جو ہے اس کا نہیں ہوتا. اور گناہ کا نقصان یہ ہے کہ انسان کی مت ماری جاتی ہے. انسان کا دماغ جو ہے یہ الٹے کام شروع کر دیتا ہے. یعنی کہ اگر اس کو نرمی سے بھی ہم بات کریں گے وہ اس کو بھی برا سمجھے گا, اچھی بات کو بھی برا سمجھے گا, بری کو برا سمجھنا ہی ہے اس نے. اللہ تعالیٰ کی دربار میں ہر کسی کے لیے معافی ہے, وہ انسان ہو وہ شیطان ہو. معافی اللہ تعالیٰ کی دربار میں ہر کسی کے لیے ہے. ایک واقعہ لکھا ہے, اگرچہ یہ بظاہر اسرائیلی واقعہ ہے لیکن خیرت انگیز واقعہ ہے, سبق آموز واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے تشریف لے جا رہے تھے, راستے میں شیطان سے ملاقات ہوئی. تو شیطان نے کہا کہ آپ تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں, میں تو راندہ درگاہ ہوا ہوں, مردود و ملعون ہوا ہوں, اللہ تعالیٰ نے تو مجھے ذلیل و خوار کر دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے بھگا دیا اپنی درگاہ سے. اب جو ہے آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلے جا رہے ہیں تو میری سفارش کر دیں, میرا چھوٹا سا کام کر دیں کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے معاف کر دے. موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے گئے, اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی لیکن وہ بات کہنا بھول گئے. واپس آتے وقت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی نے آپ کو کوئی پیغام تو نہیں دیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ, کہ ابلیس نے مجھے اس طرح کہا تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بالکل, میری جو ہے دربار میں ہر کسی کے لیے معافی ہے, وہ انسان ہو شیطان ہو, وہ توبہ کرے, جو ہے سیدھے راستے پہ آ جائے, میں اس کو معاف کر دوں گا. تو کہا کہ شیطان کو بھی میں معاف کر دیتا ہوں, لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے اس کو یہ کام تھا کہ اس کو آدم علیہ السلام سے کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو, اس نے اس چیز سے انکار کر دیا. اب بھی اس کے پاس موقع ہے کہ آدم علیہ السلام کی قبر مبارک پہ جا کے سجدہ کر لے تو اس کو معاف کر دیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو شیطان نے کہا کہ کیا ہوا. تو شیطان سے کہا کہ معاملہ تو بڑا آسان ہے کہ پہلے تو آپ کو کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو, لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کی قبر کو جا کے سجدہ کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے. تو شیطان اس لیے کہ جب یہ ایک مثال دی ہے, یہ سبق آموز اس لیے ہے کہ جب انسان گناہ پہ گناہ کرتا ہے, گناہ پہ گناہ جب زندگی بسر کر دیتا ہے گناہوں میں, پھر اس کی مت ماری جاتی ہے, پھر وہ الٹے فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے. تو شیطان نے کہا کہ واہ بھائی, جب آدم علیہ السلام زندے تھے تب میں نے سجدہ نہیں کیا, اب مردے کو جا کے سجدہ کروں. وہ اس لیے کہ اس کی مت ماری گئی تھی, اس کا دماغ الٹ گیا تھا. اور جب بندہ گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے, ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, جب اللہ تعالیٰ سے بندہ ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دماغ میں, اس کے دل و دماغ میں حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والا وہ ایک ترازو پیدا کر دیتا ہے. پھر بندے کو واضح طور پہ ظاہر ہوتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے جب بندہ ڈرتا ہے, جب بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جو ہے جوڑتا ہے. لیکن جب بندہ اپنی زندگی کو گناہوں میں مبتلا کر رکھے اور گناہ پہ گناہ کرتا جائے, پھر اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی. اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ جس کو میں گمراہ کر دوں اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے.